تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرامل والمساكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد ما تحب وترضى، كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ہم سب کے مخدوم شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کی اس تقریب میں تشریف فرما ہمارے معزز مشائخ علماء کرام، ہماری دینی رفاہی فاؤنڈیشنز اور تنظیموں کے ذمہ داران، معزز مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں اپنے مخدوم اور برادر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد قاسم عباسی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد خالد عباسی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کو عباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قیام پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مزید ہمت اور مزید وسعت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت نہایت مختصر ہے اور ہم سب حادثے میں بھی ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ ہمارے مخدوم وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ سندھ کے ناظم، جامعہ بنوری ڈوم کے ناظم تعلیمات حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے۔ میں حضرت کی موجودگی میں چند معروضات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس فاؤنڈیشن کی تاسیس پر ہدیہ تبریک کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے۔ ہمارا دین انفرادی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک، اجتماعی زندگی تک ہماری رہنمائی ہی نہیں بلکہ ہمیں مکمل کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ دین ہی وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد نے ہمیں تعلیم دین، تبلیغ دین، اقامت دین، خدمت خلق، جہاد فی سبیل اللہ اور ملکی سیاست ایک مضبوط دینی اسلامی ریاست کے قیام کی رہنمائی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو ایک خوشگوار
تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف مغربی استعمار اور شیطانی قوتیں انسانیت کو درندگی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ فحاشی عریانی سے شروع کر کے اب ہم جنس پرستی، اور صرف ہم جنس پرستی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کو فیشن بنا کر اور انسانی حق بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ تو دوسری طرف ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ان علماء اور مشائخ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی مؤثر کارکردگی دکھا کر اس شیطانی راستے کو روک رہے ہیں اور حق کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس پہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم۔ تعلیم مستقل دین کا ایک شعبہ ہے اور خدمت خلق مستقل دین کا ایک شعبہ ہے۔ تعلیم دین دراصل خدمت خلق کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ مفت تعلیم، بلا معاوضہ تعلیم جو مدارس کا خاصہ ہے، ہمارے اس نظام کا خاصہ ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف خیر خواہی ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اور یہ کریڈٹ علماء کو جاتا ہے کہ آج ہمارے بھائی سیف الرحمان ایڈوکیٹ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ تعلیم کمرشل ہو گئی، اور کوئی شک نہیں کہ کمرشل سے بھی اوپر یہ تعلیم ایک انڈسٹری بن گئی، ایک صنعت بن گئی، اور لوگ دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما ہی نہیں رہے، لوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں یہ مدارس کا نظام ہے جو قوم کے بچوں کو ایک چھت کے نیچے، غریب اور امیر کو ایک نصاب، ایک نظام اور ایک ہی طرز پر تعلیم دے رہا ہے، مفت تعلیم دے رہا ہے، دین بھی سکھا رہا ہے اور عصری علوم بھی سکھا رہا ہے۔ اسی خیر خواہی نے جب ترقی کی تو یہ خدمت خلق کے شعبے معرض وجود میں آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں انسان تو انسان، جانور، پرند، چرند، ان کی خدمت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 واقعات ذکر فرمائے ایک ہی طرح کے۔ ایک مرد کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور ایک واقعہ ایک بدکارہ عورت کا ہے، اس نے کتے کو کنویں کے ارد گرد گھومتے دیکھا تو اس نے اپنے موزے اتار کر اپنے دوپٹے سے پانی کنویں سے نکال کر اس کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لی۔ اس پر بدکارہ کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ پانی پلانا یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے۔ افضل الصدقۃ سقی الماء، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ ایما مسلم سقا مسلما سقاہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کی شراب پلائیں گے۔ محض پانی پلانا، فی کل ذات کبد رطبۃ صدقہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندہ ہو، جانور ہو، درندہ ہو، جس کے اندر جگر ہے، اس کو پانی پلانا اور اس کی جان بچانے میں بھی صدقہ ہے۔
تو جب ایک کتے کی جان بخشی پر اور جان بچانے پر مغفرت نصیب ہو گئی تو معلوم ہوا کہ یہ خدمت خلق حصول جنت کا شارٹ کٹ رستہ ہے، مختصر ترین رستہ ہے، بشرطے کہ زندگی کے اندر فرائض کا اہتمام ہو اور آدمی حرام سے اجتناب کرے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام دینی رفاہی تنظیموں کو، تمام جامعات اور مدارس کو، جب بھی قوم پر مشکل وقت آیا، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، تو یہ رضاکار اپنے مدرسوں کے اخراجات اور اپنے مدرسوں کی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے مسائل یہ لوگوں پر خرچ کرتے اور بلا تفریق خرچ کرتے۔ میرا تعلق ایک رفاہی ادارے سے بھی ہے اور ایک مدرسے سے بھی ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ملک کے معاشی بحران کی وجہ سے اس وقت مدارس کتنے معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اور بہت سے مدارس ایسے ہیں کہ جن کے پاس طلباء کے کھانے اور اساتذہ کے وظائف کے پیسے نہیں، اس کے باوجود انہوں نے خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنے وسائل بھوکوں کو کھانا کھلانے میں لگائے، پیاسوں کو پانی پلانے پہ لگائے، بے گھروں کو چھت فراہم کرنے پہ لگائے، ٹھٹھتی سردی میں لوگوں کو چھت فراہم کرنے کے لیے آج بھی وہ اپنے جانی اور مالی وسائل صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں، فری میڈیکل کیمپ لگا کر لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ ہم نے اندرون سندھ اور بلوچستان میں پچھلے 2 مہینے میں موبائل میڈیکل یونٹ کے ذریعے کام کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بڑی تعداد ڈینگی میں مبتلا، ملیریا عام ہے، ملیریا ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، ہر طرف پانی کھڑا ہے، پھر مچھر کاٹتے ہیں، پھر ملیریا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں، ان کے اعضاء شل ہو گئے ہیں ان امراض کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے جو ان کی زندگیوں کا ذریعہ بنے۔ عباسیہ العباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک حسین منظم اضافہ ہے جو پہلے سے کام کر رہا ہے اور باقاعدہ رجسٹر ہو کر اب معرض وجود میں آیا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اور وہ مقہور، وہ مجبور، وہ مظلوم اور وہ ستم رسیدہ اور وہ حالات کی گرفت میں آیا ہوا شخص آپ کو جب دل سے دعائیں دیتا ہے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جو تعاون کرنے والے ہیں ان کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں خود ایک عرصے سے بیمار ہوں۔ 1996 میں میرے گردے فیل ہوئے اور 3 سال میں 100 کلومیٹر سفر کر کے ہفتے میں 3 بار پبلک ٹرانسپورٹ پر ڈائلیسس کے لیے جاتا تھا، اور تھوڑا سا لیٹ ہوا تو 4 گھنٹے انتظار۔ میں نے ہسپتالوں میں لوگوں کو قریب سے تڑپتے ہوئے دیکھا، بے بس انسانوں کو دیکھا، لاچار انسانوں کو دیکھا، اور دیکھ رہا ہوں جب ان کی کوئی مدد کرتا ہے، ان کو کوئی ایک ٹیبلٹ میں دے دیتا ہے، جو ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ کی قسم وہ زندگیوں میں اضافے کا ذریعہ اور باعث بن جاتی ہیں، وہ دنیا آخرت کی فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میں نے ٹرانسپلانٹ کروایا تو ٹرانسپلانٹ کے بعد 17 سال وہ ٹرانسپلانٹ چلا، ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا۔ میں 3 مہینے آپ کے کراچی کے ہسپتالوں میں پڑا رہا، میری دوبارہ سے ڈائلیسس شروع ہو گئی، تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ تجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ تیری دوبارہ ڈائلیسس شروع ہوئی، اور تیری دل میں نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا اللہ اب اگر تو نے زندگی دی تو میں اپنی کوتاہیوں کو دور کروں گا۔ اللہ نے دل میں ڈالا، دوسرا ٹرانسپلانٹ ہوا، ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک ڈائلیسس سینٹر بنا رہے ہیں، نہ ہم ٹیکنیکل آدمی، نہ ہم ڈاکٹر، نہ ہمیں شعبے کا پتہ، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کام میں اللہ کی اتنی نصرت ہم نے دیکھی، اتنی مدد دیکھی کہ بس اعلان کرنے کی دیر تھی اور
تکنیکی مسائل بھی حل ہوتے گئے، وسائل بھی مہیا ہوتے گئے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ادارہ 100 مریضوں 400 ڈائلیسس ماہانہ کر رہا ہے. 400 ڈائلیسس اور 150 کلومیٹر تک کے لوگ آ کر مفت ڈائلیسس کروا رہے ہیں. 4000 کے قریب مریض ماہانہ مفت علاج کروا رہے ہیں. اور ہمیں جب کارگزاریاں ان کی پہنچتی ہیں اور ان کی دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، اللہ کی قسم دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. مجھے 100% اتفاق ہے ہمارے ملک کے نام پر ادارے الخیر ٹرسٹ کے ذمہ دار اور الخدمت کے ذمہ داران کی باتوں سے مجھے 100% اتفاق ہے. ہماری یونائٹی ہونی چاہیے، ہمارا اتحاد ہونا چاہیے اور ہمارا باہم رابطہ ہونا چاہیے. ہم جذباتی انداز کے اندر کام کرتے ہیں، اٹھے تو سب اٹھ پڑے اور پھر جب کچھ وقت گزر گیا تو ہم سب بیٹھ گئے. اس وقت جتنی سیلاب زدگان کو توجہ کی ضرورت ہے اس سے پہلے نہیں تھی. اب ان کو گھروں کی ضرورت ہے. اس سردی میں لوگ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سردی کے اندر لوگ بے گھر ہیں. میں کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں، ائمہ مساجد کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں شرعی پردہ تھا، لیکن آج ان کی فیملیاں، ان سے پردہ ختم ہو گیا. وہ خیمہ بستیوں میں یا کہیں خیموں میں رہ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بنیاد اور اپنا جو منہج ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. اس شوق کے اندر ہمارے بہت سے ساتھی اپنے مدرسے گنوا بیٹھے، اپنا تعلیمی نظام گنوا بیٹھے. ہمیں اپنی بنیاد استوار رکھیں اور ہماری بنیاد دینی طبقے کی، خاص طور پہ علماء سے مخاطب ہوں، ہماری بنیاد وہ ہمارے مدارس ہے، ہمارا نظام تعلیم ہے، ہمارے طلباء کے امتحانات ہیں، ہمارے طلباء کی امتحانات کی کامیابی ہے، ہمارے اپنے مدارس کے طلباء کا کھانا اور پینا ہے جس میں یتیم بچے بھی پڑھ رہے ہیں، غریب بچے بھی پڑھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے کام کرنے ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ ضرور آگے بڑھیں اور جو نہیں کر سکتے وہ ان لوگوں کا ہاتھ بٹائیں جو کر رہے ہیں، لیکن اپنے اداروں کی طرف اپنی توجہ کو ضرور مرکوز رکھیں. آخر کے اندر میں یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلا شبہ ملک کے اندر جہاں دینی تعلیم کی ضرورت ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہمارے صدر وفاق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ اس وقت نئے مدارس بنانے سے بہتر نئے اسلامی سکول بنانا ہے. نئے اسلامی سکول ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. کوئی شک نہیں کہ اس وقت کے سکول جو جتنا سٹینڈرڈ کا سکول سمجھا جاتا ہے وہ اتنا الحاد پھیلا رہا ہے، اتنا زندقہ پھیلا رہا ہے، اتنی فحاشی پھیلا رہا ہے، اتنی عریانی پھیلا رہا ہے. تعلیم کے نام پر زہر گھول گھول کے پلایا جا رہا ہے. علماء اور دینداروں کے بچے اور بچیاں جب سکول میں جاتے ہیں تو انہیں یہ گرمی منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ٹیچر کہتی ہے کہ تم نے دوپٹہ کیوں پہنا ہوا ہے، دوپٹہ اتار کے آؤ. یا روز واقعات ہو رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں دوپٹہ پہننے پر بعض تعلیمی اداروں میں پابندی ہے، ڈانس کروایا جا رہا ہے. تو ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہمارے ادارے بیسک دینی تعلیم کے ساتھ ایک معیاری اسکول بھی ایسا بنائیں جس کی وضاحت دینی اور اسلامی ہو اور ذہن سازی پہ مبنی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ حق ہمارے مدارس کے ان اساتذہ کا ہے جو دنیا سے چلے گئے اور ان کی بیوگان اور یتیم بچے کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ لوگوں کے دست نگر ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں. کتنے مدارس کے اساتذہ ہیں 30 سال ایک مدرسے میں پڑھایا،
جب دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصہ ہم نے انہیں یاد رکھا، شاگرد بھی بھول گئے، مدارس کی انتظامیہ بھی بھول گئی، اور پھر ان کے بچے قسم کرسی کی زندگی میں. ہمارے ہاں بیوگان کی کفالت کا بھی ایک نظم ہے. کئی سو بیوگان ہیں جن کو ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور ہر ماہ آٹے سے لے کر ماچس تک پورا ہم راشن دیتے ہیں. ان میں جو بیوگان آتی ہیں تو ایک بیوہ ایک بڑے مدرسے کے بڑے قاری صاحب کی اہلیہ ایک جنگل دیہات میں رہتی ہے، اور وہ اکثر مقررہ تاریخوں کے بعد آتی ہے اور میرے گھر آ جاتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ بی بی آپ وقت پہ کیوں نہیں آتی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ یہاں تک آنے کا میرے پاس کرایہ کوئی نہیں تھا، مجھے کرایہ ملتے ہوئے دیر ہو گئی کہ میں وہ راشن اٹھانے کے لیے آئی ہوں. ان کیفیات سے، اس کرب سے ہمارا طبقہ گزر رہا ہے. ہمیں اپنے ٹرسٹ اور اپنے فاؤنڈیشنز میں اپنے مدارس کے متوفا اساتذہ کی بیوگان اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کو پرائرٹی اور ترجیح دینی چاہیے. عام بیوہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام کا بس کیا ہے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثُمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آپ تو بیوگان کی جائے پناہ تھے، آپ تو یتیموں کا خیال کرنے والے تھے. الساعی علی الارامل والمساکین، جو بیوگان اور مسکینوں کا خیال کرتا ہے وہ ایسے ہے جو قائم الدہر ہو، صائم القائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، کبھی روزہ اس کا نہ چھوٹا ہو، کبھی رات کی تہجد اس کی نہ چھوٹی ہو. اس کا اس طرح اجر ہے، اس طرح ثواب ہے. اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن جب میں جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھلے گا تو مجھ سے پہلے ایک عورت جانے کی کوشش کرے گی. میں پوچھوں گا یہ کون ہے، تو مجھے جبریل امین بتائیں گے یہ صبر کرنے والی بیوہ ہے، یہ صبر کرنے والی بیوہ ہے. تو ان بیوگان کا خیال کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور مصداق بنائے اس بات کا کہ یہ اللہ کے محبوبین میں پہلے سے زیادہ مقرب ہو جائیں، شامل ہو جائیں. احب الناس الى اللہ من احب عیالہ، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے کنبے کا زیادہ خیال رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس خدمت میں شریک کرے. وما علینا الا البلاغ.